اللہ کیا کیا تھا؟ ابرا بادشاہ کا، یمن کا عیسائی بادشاہ تھا، ایک کلیسا بنایا ہوا تھا اس نے، کہتا تھا ادھر آؤ، اس کو سجدہ کرو اور یہاں طواف کرو میرے کلیسا کا۔ لوگ جاتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے، اس نے کہا یہ سب ادھر جا کے طواف کے لیے میں نے بنایا ہوا اتنا بڑا گھر، نہ کوئی نہیں آتا طواف کے لیے۔ اس نے کہا اس خانہ کعبہ کو ڈھا دینا چاہیے تاکہ نہ یہ خانہ کعبہ رہے گا اور نہ کوئی وہاں جائے گا، طواف کے لیے سب میرے پاس آئیں گے طواف کے لیے، میں نے کلیسا بنایا گا۔ چلا لشکر لے کر پورے ہاتھی جمع کیے، اس نے سب سے بڑا ایک ہاتھی سفید رنگ کا تھا، وہ آگے آگے اس پر بیٹھ کر آیا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے۔ اللہ جب پہنچا، روایتوں میں آتا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے، لشکر ابھی دور تھا۔ جب آپ پہاڑی پر کھڑے ہوئے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلا اور وہ اتنا تیز نور تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کو روشن و منور کر دیا۔ جب وہ نور، یہ نور مصطفیٰ تھا جو آپ کی پیشانی میں تھا، جب اس نور سے خانہ کعبہ روشن ہوا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں کو جو لے کر آئے تھے فرمایا اب چلو گھر چلتے، اب کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا یہ جو نور ظاہر ہوا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، یہ نور مصطفیٰ کی شان ہے کہ مسئلے اور مشکلیں آسان ہو رہی ہیں، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، مسائل آ رہے ہیں اور حل ہوتے چلے جا رہے ہیں اس نور مصطفیٰ کے صدقے۔ اللہ، نور مصطفیٰ کی تو بڑی شان ہے۔ میرے نبی کے تو نام میں اللہ نے یہ اثر رکھا تھا کہ مشکلیں آسان ہو جائے گا۔ نام میں قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ یہودی اور عیسائی اب کلمہ نہیں پڑھ رہے میرے محبوب کا، اب ان پر ایمان نہیں لا رہے، ان کو نبی تسلیم نہیں کر رہے، حالانکہ ان کے نبی کے آنے سے پہلے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس آنے والے نبی کی شان تو یہ ہے، اس میرے محبوب محمد کی شان تو یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے جو پچھلی قومیں تھیں یہود و نصارہ، اپنے اپنے زمانے کے اندر جب کافروں کا مقابلہ ہوتا تھا ان سے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ مولا جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے، جو تیرا لاڈلا نبی ہے، جو تیرا پیارا نبی ہے، جس کا نام محمد و احمد تو نے ہماری کتابوں کے اندر، توریت و زبور انجیل کے اندر جس کا تو نے ذکر کیا ہے، اے اللہ ہم تجھے اس محبوب نبی کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں ان کافروں پر فتح عطا کر دے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ میرے محبوب کا وسیلہ دیتے تھے تو میں ان کو فتح عطا کر دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ تو میرے نام ہے مصطفیٰ کی برکت ہے، ذرا اندازہ کیجیے پھر اس نبی کی شان کیا ہوگا جس کے نام میں یہ برکت ہے کہ مشکلیں آسان ہو، جس کے نام کے اندر یہ خاصیت ہو کہ اس کا کوئی وسیلہ دے تو اللہ تعالیٰ کافروں پر فتح عطا فرماتا ہے۔ تو پھر وہ جب ذات آئے گی تو پھر اسی کیا شان ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے افسوس اس وقت تو مانا کرتے تھے، اس وقت تو نام لیا کرتے تھے اس نبی کا، اور آج پھر گئے اور آج اس پر کلمہ نہیں پڑھتے اور آج اس سے دشمنی رکھ رہے۔ لیکن قرآن نے اعلان کر دیا کہ تم دشمنی چاہے کتنی رکھو، ہم نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا نور ہے، یہ بجھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں مصطفیٰ کے نور کو، لیکن یاد رکھو اس نور کو ہم بلند کریں گے، ہم اس کو مکمل کریں گے، چاہے کافر کتنا ہی برا سمجھے اس کو ہم مکمل کر کے رہیں گے۔ مکمل ہو رہا ہے، نور مصطفیٰ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام پھیل رہا ہے، یہ نور مصطفیٰ تو ہے، یہ سلام جو حضور کا نور تو ہے، کائنات میں پھیل رہا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں آج بھی، جب سے نبی تشریف لائے اس وقت یہ یہودی اور عیسائی لگے گئے اسلام کو ختم کرنے کے اندر، اسلام کو ختم کر، اسلام کو ختم کر۔ یہ ڈرامہ جو ہوا تھا 9/11 کا کیا تھا؟ پھر سب اسلام کو ختم کرنے کے لیے ڈرامہ تھا کہ اس بہانے کرو حملہ مسلمانوں کو اور تباہ کر دو ان کو۔ تھک گئے۔ آج امریکہ
ذلیل اور رسوا ہو کے نکل رہا ہے. کیا افسوس، کم از کم روس سے سبق حاصل کر لیتا کہ روس کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بڑے کم طرف سے آیا تھا، نہیں مقابلہ کروں گا. ہم اب مذاکرات کرتے پھر رہے ہوں، جن کو کل تک دہشت گرد کہا کرتے تھے. قطر کے اندر ان کا دفتر بھی کھول دیا ہے امریکہ نے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ امریکہ کے بھی ٹکڑے ہوں گے. انشاءاللہ وقت آئے گا، انشاءاللہ وائٹ ہاؤس سے بھی انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرائے گا. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر کتنا ہی برا کیا اسلام بلند ہوگا انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھ لیجیے اسلامی تاریخ کا جائزہ لے لیجیے، اور اس وقت انقلابات آ رہے ہیں ان کا جائزہ لیجیے. تیونس کے اندر اسلامی انقلاب آ چکا ہے، مراکش میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے، مصر میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے. 50 سال سے حسینی مبارک اپنے ظلم و ستم کے ذریعے دبارا تھا اسلامی طاقتوں کو. کوئی نام نہیں لے سکتا تھا اخوان المسلمین کا. آج سے کوئی شاید 20 یا 25 سال ہو گئے، یا شاید 20 سال ہو گئے، جب میں پڑھنے گیا تھا مصر کے اندر. وہاں کسی سے میں نے پوچھ لیا بھائی وہ کہاں ہے قطب شہید اور وہ اخوان المسلمین نے کہا صاحب نام بھی مت لیں، آپ کو بھی ڈالیں گے جیل میں، مجھے بھی ڈالیں گے جیل میں. ہاں آپ اندازہ کیجئے کہ نام لینا اخوان المسلمین کا جرم تھا وہاں. اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کی حکومت تھی. لیکن جب اسلامی انقلاب آیا سب ہستی سے مٹتا چلا گیا. کروڑوں پتہ نہیں کتنے ڈالر عوام کے چوس کے دے گیا تھا وہ بھی واپس ہو گئے. اسلامی انقلاب آ رہا ہے، اخوان المسلمین کو کامیابی ہو گئی ہے، اور پاکستان میں بھی آئے گا انشاءاللہ. اسلامی انقلاب آئے گا، دستک دے رہا ہے پاکستان کے اوپر انشاءاللہ اسلامی انقلاب. یہ سیکولر طاقتیں جہاں بھی ذلیل ہوں گی انشاءاللہ رسوا ہوں گی، اور یہاں بھی انشاءاللہ اسلامی انقلاب آئے گا. بڑی کوششیں ہو رہی ہیں اسلامی انقلاب کو مٹانے کی، لیکن انشاءاللہ اسلامی انقلاب آئے گا. جہاں بھی بات کہیں سے کہیں پہنچ گیا کر رہا تھا، وہ نور مصطفیٰ تھا حضور سرور کائنات کا. حضرت عبد المطلب کے ریشانی میں چمکا، خانے کعبہ روشن منور ہو گیا. اور انہوں نے کہا چلو اس نور نے اب بتا دیا ہمیں فتح ہی فتح ہوگی انشاءاللہ. حضرت مطلب چل دیے، لشکر آیا. نور کے سطح میں اللہ نے کیسی مدد فرمائی. قرآن میں اللہ فرماتا لم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے معروف دیکھا نہیں آپ نے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مولا کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. سارے منصوبے ہم نے ان کے تحس نحس کر دیے. وارسل علیہم طیرا ابابیل. چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہم نے جھن کے جھنڈ بھیج دیے، فوج بھیج دی، ٹولیاں بھیج دی. انہوں نے کیا کیا؟ ترمیم بحجارۃ من سجیل. چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں ان کے منہ کے اندر، وہ گراتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. اور جس پر وہ گرتا تھا گولی ہوتی تھی، بم ہوتا تھا، تہس نہس کر دیتا تھا اس کو. بھوسا بن گئے سب. بڑے بڑے ہاتھی اور بڑے بڑے لشکر مٹ گئے سب ہستی سے. جب ہم نے ان کو ختم کر دیا، سب کو ختم کر دیا. اب یہ واقعہ حضور کی ولادت سے، اب کئی باتیں ناقابل غور. یہ واقعہ حضور کی ولادت سے کئی سال پہلے ہوا ہے. اور اللہ اپنے محبوب کو کیا فرما رہا ہے اس قرآن کی آیت میں؟ الم ترى. محبوب آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ تو اس کو کہا جاتا ہے کوئی دیکھ رہا. آپ کسی جگہ کو میں کہوں آپ سے بھئی آپ نے دیکھا نہیں وہ آپ وہاں گئے تھے ایم اے جنرل روڈ پر وہ جو جلوس تھا، آپ نے دیکھا نہیں اس کو؟ وہاں آپ گئے تھے، آپ نے جلسے کے اندر فلاں کو نہیں دیکھا. یہ اس کو کہا جاتا ہے کسی نے دیکھا ہو آنکھ سے. اب حضور کی ولادت بعد میں ہو رہی ہے، یہ واقعہ پہلے ہوا ہے. اور اللہ قرآن نے اپنے محبوب سے فرما رہا ہے الم ترى. محبوب آپ نے دیکھا نہیں؟ حضور کیسے دیکھتے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جو مصطفیٰ کے نور کو ازل کے اندر پیدا کر دیا تھا وہ سارے واقعات دیکھ رہا. سبحان اللہ. ساری کائنات کو دیکھ رہا تھا. کیا کیا واقعہ تھا؟ حضرت آدم کا واقعہ، حضرت نوح کا واقعہ، حضرت موسیٰ، جو کچھ ہوا کائنات کے اندر وہ سب مصطفیٰ کے نور کے سامنے ہوا اور حضور سب کچھ دیکھ رہے تھے. سبحان. اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارحام سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں سے ہوتا ہوا. اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ بڑا ہاتھی ابرا کا جب وہ سامنے گیا اور ابرا نے کہا اس کو بڑے ہاتھی کو لایا تھا کہ ٹکرا دوں اس کو خانہ کعبہ سے اور خانہ کعبہ کو گرا دوں. جب اس نے چلنے کے لیے تو کہا تو سامنے حضرت عبد المطلب کھڑے تھے.
حضرت عبد المطلب پر جب اس کی نگاہ پڑی تو وہ سجدے میں گر پڑا، عہدہ ہو گیا ہاتھی. اب وہ ہر چند کوشش کر رہا ہے لیکن وہ چل نہیں پا رہا. اللہ، کوئی سمجھے شاید ایسی گر گیا بیماروں کے، نہیں. روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو طاقت گویا عطا کی اور اس ہاتھی نے یہ کہا، لوگوں نے اس وقت یہ الفاظ سنے اس کے، السلام علیکہ یا نور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب تمہاری پیشانی اور تمہاری سن کے اندر جو نور ہے اس نور کو میں سلام پیش کرتا ہوں. والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ، کیا شان ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نور کی عظمتیں آشکارا ہو رہی ہیں، اس نور کی شان کس کی ہو؟ اس نور کے لیے اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وہ نور، نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں ہوتا ہوا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ہوتا ہوا حضرت بی بی آمنہ کے بطن انور میں آیا اور وہاں سے 12 ربیع الاول کو انسانی لباس کے اندر جلوہ گر ہو گیا.